السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات نے ان سارے سبق کو اچھے سے پڑھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ یہ اردو کا آسان قاعدہ ہے، اگر آپ کے پاس اس کی PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیریل وائز روزانہ ایک سبق یا دو سبق پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اردو پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہاں ہوتی ہے وہ الگ الگ طرح کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں اور ایک دو چشمے والی ہاں۔ اس ہاں کو نارمل پڑھا جائے گا، یعنی میم، زا اور ہاں تینوں کو الگ الگ پڑھا جائے گا، مزاح۔ اور جب دو چشمے والی ہاں آئے گی تو صرف دو چشمے والی ہاں کو ہی پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر جوائنٹ کر کے پڑھا جائے گا، یعنی دو چشمے والی ہاں کی وائس پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ہی آئے گی، جیسے یہاں پر گھنٹا اور یہاں پر مزاح، دونوں الگ الگ، ہاں پورا الگ پڑھا جاتا ہے اور اس میں ہاں کی آواز ہی نہیں آتی، اس کو گاف کے ساتھ ملا کر جوائنٹ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا تو آج کا پورا سبق پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ آج ہمیں پڑھنا ہے سبق نمبر 20۔ آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20، مزاح۔ پیچھے جو ہاں لکھا ہوا ہے اس کی آواز ہلکی سی آنی چاہیے۔ مزاح، روزہ، موزہ۔ یہاں پر واو مجہول ہے، اگر یہاں پر واو معروف ہوتا تو اس کی آواز دبی ہوئی رہتی تھی، جیسے کہ موزہ، لیکن یہاں پر واو معروف نہیں ہے، واو مجہول ہے، لہٰذا ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے موزہ۔ اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ واو معروف ہے یا واو مجہول ہے؟ آپ کو اس کے آگے یا اس کے بعد والے ٹکڑے کے پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ واو معروف ہے یا واو مجہول ہے۔ موزہ، حلوہ، مروہ، یہ جو جزم ہے وہ را کے اوپر ہے، مروہ۔ ستارہ، ستارہ۔ گھنٹا، گاف کے بعد جو دو چشمے والی ہاں لکھی ہوئی ہے تو دو چشمے والی ہاں کی وجہ سے یہاں پر تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں گے، گھنٹا، گھنٹا۔ جلسہ، یہاں پر جیم کو لام سے اور سین کو ہاں سے ملانا ہے، جلسہ۔ سرمہ، یہ پیچھے چھوٹی سی ہاں لکھی ہوئی ہے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ مدرسہ، مدرسہ۔ کتب خانہ، عزیزیہ، عزیزیہ۔ مدینہ، حسینہ، پسینہ۔ رحیمہ، حفیظہ۔ حنیفہ، یہ جو زیر ہے وہ نون کے نیچے ہے، حنیفہ۔ 11، 12، یہ گنتی ہے، 13، 14، 15، 16۔ بہت ہی آسان ہے، سمجھ کر پڑھیے۔ اور نیچے اس کے بعد ہے مشق، یہ بھی بہت سمپل ہے، اگر آپ کو ایک ہی دن میں دونوں سبق یاد ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اس کو الگ سے پارٹ میں بنانا مناسب نہیں ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی دھیان سے سنیے۔ مشق، سرمہ عمدہ ہے، صفا سے مروہ تک دوڑو، رحیمہ نیک لڑکی ہے، مدینہ 13 میل دور ہے، کتب خانہ کتنا مشہور ہے، آج جمعہ ہے۔ مدرسہ، دال کے اوپر جزم پڑھنا ہے اور رو کے پر زبر پڑھنا ہے۔ مدرسہ کا جلسہ کب ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ خوب مزہ آ گیا، الف کے اوپر مد ہے لہٰذا الف کو کھینچیں گے، آ گیا۔ 11 سے 17 تک گنو، دانا کچھ خراب ہے۔ مچھ، یہاں پر چے کو تھوڑا طاقت سے پڑھنا ہے، مچھلی، مچھلی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ دو چشمے والی ہاں آ گئی لہٰذا چے کے ساتھ ملا کر ہی دو چشمے والی ہاں کی وائس آئے گی۔ مچھلی زندہ ہے، زندہ ہے۔ یہاں پر ہاں ہے لیکن دو چشمے والی ہاں نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر ہم زندہ نہیں پڑھیں گے، زندہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر زند پڑھنے جائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ دو چشمے والی ہاں ہوگی تبھی دال کے ساتھ دو چشمے والی ہاں کو جوائنٹ کر کے اور ملا کر پڑھا جائے گا۔
यहाँ पर ये हा है, लिहाजा इसको अलग पढ़ा जाएगा। जिंदा है, सितारा चमक रहा है, ये बहुत नाकारा है। अब देख सकते हैं बा के बाद जो हा है, लेकिन दो चश्मे वाली हा नहीं है, लिहाजा यहाँ पर बा और हा दोनों को अलग पढ़ा जाएगा। बहुत नाकारा है, इसको ब नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर दो चश्मे वाली हा नहीं है। पसीना बहुत हुआ, पसीना बहुत हुआ। अबू हनीफा आए, अबू हनीफा आए। ये ऊपर रो और हा लिखा हुआ है, रहमतुल्लाह अलैहि। इसका मतलब ये होता है 12 से 18 तक लिखो, मोजा लाल है। बहुत ही आसान है। हमें उम्मीद है कि आज का सबक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रह गया है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपने 2-4 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उर्दू क्लास को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले सबक में। आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।